بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ زنا سے توبہ کرنا، زنا کی سزا کیا ہے؟ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انسان کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے مٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کی جال میں پھنسے اور لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان، وہ برائی کو ان دونوں کے لیے خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے اور بولے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے ان کا آرام چھین لیا اور وہ صبر نہ کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرد نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، جیسے آدمی ایک حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ نے حکم دیا اور اسے سنسار کر دیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، جب اسے دفن کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا جیسے کتے مارے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑا آگے چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا، وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو فرمایا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اے اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اترو اور اس کا گوشت، گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اے اللہ کے نبی، اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو بھی کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اے اللہ، جو گناہ آپ کی عافیت دینے کے باوجود میں دھوکہ کھا کر لیا ہو، تیری نعمت کو غلط ناجائز استعمال کیا ہو، یا آپ کے رزق کے وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یا عمل تیری رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن نفس کے شہوت سے غلبہ وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہو، اس کی معافی دے دے۔ اے اللہ، کوئی گناہ تھا جو میں نے رخصت سمجھ کر لیا، جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر لیا، تو آج اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر لیے، لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا۔ الہی، میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اے اللہ، جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں، میرے ہاتھ بڑھے ہوں، میری آنکھوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ کیے ہوں،
آپ کا رزق بے جا برباد کر دیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھے نہیں روکا اور عطا کیا۔ میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا۔ اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے زیادہ دیا۔ میں نے گناہ اعلان کیا، لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا۔ میں گناہ پر اصرار کرتا رہا، آپ برابر علم فرماتے رہے۔ بس اے اکرام والے اکرام الاکرمین، میرے سب گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آ جائے، جس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور ان کے وبال میں ابتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے، ایسے سب گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیرے دوستوں کے خلاف چلا، تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو، اہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جا ملا ہوں اور ان کا ساتھ دیا ہو، الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، جن گناہوں کے باعث ذلت و شعاری میں آ گیا ہوں یا تیری رحمت سے ہی نا امید ہو گیا ہوں یا اطاعت کی طرف آنے سے گریز کرتا رہا، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ کر نا امیدی کر لی ہو، اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا، رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا، یہ صرف میری ہی نادانی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں کے ثواب کی رحمت ان کے نہ مال قائم آئے گا نہ اولاد قائم آئے گی۔ اے اللہ، مجھے قلیب السلم عطا فرما اور مجھے معاف فرما۔ اے اللہ، آپ نے قلب کو پاک کیا، میں نے گناہوں سے ناپاک کر لیا۔ آپ نے پردہ رکھا، میں نے خود اس کو چاک کر دیا۔ آپ نے برے اخلاق کو مزین کیا، نیک بندہ رہا، ایسے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ایسے گناہوں سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں، آپ کی وعیدوں اور ڈرنے کی آیات سے لاپرواہ ہو گیا ہوں اور سرکشی کرتا رہا، الہی معاف فرما دے۔ اے الہی، ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بعض معصیت تیرے سوا کسی دوسرے کو پکارا ہو اور غیر اللہ سے امداد کی دعا کی ہو۔ اے اللہ، گناہ تو بڑا تھا مگر نفس نے معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے بھی نہ ڈرا، ان کی بھی معافی دے دے۔ اے اللہ، بڑے تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور بات اس خیال میں کر گزرا کہ دیکھا جائے گا، اب آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ بچنے کی توفیق دے دے، اب میں معافی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، سب گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں نے امانت میں خیانت کی ہو، خیانت مال کی ہو یا زبان کی ہو، اور نفس نے ان کو مزین کر دیا اور میں نے اس میں مبتلا ہو گیا، یا شہوانی خیانت کر لی ہو یا کسی گناہ کرنے میں امداد دی ہو یا کسی بھی طریقے سے اس گناہ کو کرنے پر قوت پہنچائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو، کبھی کوئی نصیحت کرنے والا آیا میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، کسی قسم کی ایذا دی ہو یا تکلیف پہنچائی ہو یا کسی حیلہ کے ذریعے اس کو ناحق ستایا ہو، اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔